قرب قیامت فتنوں کا ایک ایسا دور شروع ہو جائے گا جسے دور فتن کہا جاتا ہے۔ ہر طرف ہر روز ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہ ہوگا کہ دوسرا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور ان فتنوں کے دور میں ہی ایک ایسا زمانہ آئے گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دہیمہ کا نام دیا ہے، اور دہیمہ کے لغوی معنی انتہائی تاریک اور سیاہ فتنے کے ہیں۔ گویا یہ ایک ایسا سیاہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں ہم آج رہ رہے ہیں، اور یہی وہ زمانہ ہوگا جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد فتنے آئیں گے، اس میں ایک فتنہ احلاس ہوگا، اس میں بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے شدید فتنے ہوں گے، مراد فتنہ سرا ہے۔ اس کے بعد ایسا فتنہ آئے گا جب کہا جائے گا کہ تھم گیا، وہ پھر بھڑک اٹھے گا، یہاں تک کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ نہ جائے، اور نہ کوئی مسلمان بچے گا مگر وہ اسے چھوئے گا، توڑے گا۔ اس سے مراد فتنہ دہیمہ ہے۔ یہاں تک کہ میرے خاندان سے ایک آدمی نکلے گا، مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے اوپر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا، دوسرے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے، تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بے حرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور عام ہوگا۔ سمندر کی لہروں کی طرح لہریں ہوں گی، لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہ فتنہ شام میں گھوم کر آئے گا اور عراق پر بھی چھا جائے گا، اور جزیرۃ العرب کو اپنے ہاتھوں پاؤں میں روندے گا۔ امت اس آزمائش میں چمڑے کی طرح رگڑی جائے گی، لوگ اسے روکنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکیں گے، ایک جانب سے اس میں پیوند لگائیں گے تو دوسری جانب سے پھٹ جائے گا۔ فتنہ دہیمہ کے متعلق ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، پھر ایسا فتنہ ہوگا کہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، یعنی ہر کسی کو تھپڑ لگے گا، یہاں تک کہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک منافقین کا گروہ جس میں ایمان نہیں ہوگا، اور ایک مومنین کا گروہ جس میں نفاق نہیں ہوگا۔ دوستو، اس حدیث میں اس جانب اشارہ ہے کہ یہ فتنہ عربوں کو عیش و عشرت کے سامان سے نکال باہر کر کے جنگ و قتال کے لیے تیار کیا جائے گا، اور کھرے کھوٹے کی تمیز اور ایمان و یقین کے جذبے سے سرشار مسلمانوں کو دوسرے منافقین وغیرہ سے جدا کرے گا۔ دوستو، بعض روایات میں اسے فتنہ عامہ یعنی جو عام طور پر سب پر چھانے والا ہوگا، اور کسی جگہ فتنہ خاصہ یعنی خاص علاقے اور لوگوں پر چھانے والا فتنہ کہا گیا ہے۔ کسی جگہ اس فتنے کو یوں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا جو انتہائی تاریک اور کالا ہوگا، لوگ اس میں جانور بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پر دہیمہ نامی ایک ایسا فتنہ آئے گا جو سیاہ پتھر پھینکے گا، پھر آگے یہ فتنہ سخت ہو کر سیاہ گرم پتھر پھینکے گا۔ بعض علماء کی رائے میں یہ فتنہ 90 کی دہائی سے شروع ہوا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد اس وقت شروع ہوا جب خالص مومنین اور منافقین 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور صدر بش نے کہا تھا کہ اب یا تو ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ، یہی 2 گروہ ہوں گے، اور شیخ شہید اسلام نے فرمایا تھا کہ اب یا تو لوگ حق کے خیمہ میں ہوں گے یا باطل کے خیمہ میں ہوں گے۔ گویا یہ فتنہ سرزمین عرب میں اس وقت داخل ہوا جب امریکی فوجیں جزیرۃ العرب میں داخل ہوں گی، اور اس کے اثرات 9/11 کے بعد چھا گئے اور امت کے 2 گروہ ہو گئے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ فتنہ غالباً 9/11 یا عراق پر امریکی حملے سے شروع ہوا۔ 9/11 اور اس کے بعد کے واقعات نے دنیا کو سیکولر، لبرل گروہ اور مذہب پسند مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فتنہ دہیمہ اس وقت عروج اور بلندی پر پہنچا جب 2011 میں عرب بہار کے نام سے انتخابات شروع ہوئے۔ بعض کہتے ہیں 2011 میں یہ فتنہ شروع ہوا اور پورے عرب پر چھا گیا۔ 2011 کے بعد عرب بہار جو در حقیقت الدہیمہ اور ظلم و ستم کے آخری لمحات تھے شروع ہوئے۔
اس عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب مسلمانوں میں بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں میں بالعموم بیداری کی ایک لہر دوڑائی۔ نعیم بن حماد نے حضرت کعب احبار سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ عنقریب عراق کو چمڑے کی طرح رگڑا جائے گا، شام کو بال کی طرح چیرا جائے گا اور مصر کو خشک مینگنی کی طرح چورا چورا کیا جائے گا۔ فتنہ دہیمہ میں امت اسی طرح پستی رہے گی۔ ہر علاقے میں یہ فتنہ نئی نئی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اسی فتنہ کے آخر میں فرات کے سونے پر جنگ ہوگی اور اس فتنہ کے بعد ہی دجال ظاہر ہوگا۔ فتنہ دہیمہ میں دجال کے فتنہ کی صفات موجود ہیں، جس طرح دجال کا فتنہ پوری دنیا پر چھائے گا۔ دوستو، فتنہ دہیمہ آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ اس کا پہلا منظر نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں ظاہر ہوا جب یہود و نصارہ نے دنیا پر شیطانی نظام مسلط کیا اور امریکہ نے ہر ملک میں مداخلت شروع کر دی اور ڈیموکریسی کے نام پر تمام مسلمان ممالک کی خود مختاری چھین لی۔ ان کے ہتھیار، وسائل، معدنیات، ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور جہاں بھی اسلامی ملک ترقی کرتا نظر آیا اس نے ہر ایک ملک کی ترقی روکی، خانہ جنگی کرائی اور اسلامی ممالک میں فساد برپا کیے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے انہیں پنپنے نہ دیا۔ یہ بھی فتنہ دہیمہ کی ایک شکل تھی۔ دوستو، ان تمام فتنوں سے امت کو نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، جو اس دنیا سے ظلم و جبر کو ختم کر کے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔